علیہ السلام، حضرات اہل بیت علیہ الرضوان، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ، دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایصال ثواب کرنے کے بعد ہمارا یہ مدعا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ تقریر کا وقت تو نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے اس کے استدلال میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ سے جو گزر چکے ان کے لیے مغفرت چاہنا، ان کی اچھائی بیان کرنا، گویا کہ اپنا ربط بیان کرنا ہے کہ میرا تعلق ایمانی ان لوگوں سے، ان حضرات سے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ کلمہ طیبہ کے بغیر، کلمہ شہادت کے بغیر ایمان کی کوئی صورت ہے، امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیے بغیر ایمان کی کوئی صورت ہے، وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھول بھریوں میں بیچارہ مبتلا ہے، ایمان سے خالی ہے۔ جیسے پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن جوڑ دینے کے بعد گھر میں لگے تمام کنکمیں، تمام بلب، تمام لائٹیں جگمگا اٹھتی ہیں، اسی طرح ایصال ثواب کے بعد ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر جگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر، کلمہ طیبہ کے ذکر سے وہ ناآشنا ہے تو بھی لذت و سرور سے خالی نہیں رہتا، چاہے وقتی طور پر اس کو اطمینان ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی ہیں، یہ دونوں اس بات کے راوی ہیں کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم حاضر تھے۔ مکان میں آپ تشریف فرما جلوہ افروز تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی غریب تو نہیں؟ اس غریب کا معنی حضرات نے یہ لکھا ہے تم میں کوئی غیر مذہب تو نہیں؟
ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ہم میں کوئی غیر نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ بلند کرو۔ ہاتھ بلند کروانے سے پہلے ارشاد فرمایا دروازہ بند کرو۔ پھر ارشاد فرمایا ہاتھ بلند کرو۔ حضرات اصحابہ علیہم الرضوان نے ہاتھ بلند کیے۔ آپ نے ہاتھ بلند کروانے کے بعد ارشاد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، کہو کچھ علماء مفتیوں مولویوں کا خیال ہے سبق کی طرز پر ذکر کا کروانا منع ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو اپنے آپ پر ظلم عظیم کیا ہے۔ اگر ان کے فہم میں یہ بات نہیں آئی تو اس پر خود سے غور کر لیں کہ پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے پھر صحابہ نے پڑھا۔ آپ نہ پڑھتے صحابہ بھی نہ پڑھتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں کہلوانے کی طرز پر ذکر کرنا کروانا ثابت نہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں ہاتھ کھڑا کرنے کا حکم فرمائے اور پھر پہلے خود ارشاد فرمائے کہو لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نہ کہ حضرات صحابہ نے پھر نہیں کہا، انہوں نے کہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ بات یاد رکھو، کان میں ڈال دو۔ دوسری بات بھی کہوں، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر سچا ہونے کی کوشش کرتا ہے نا۔ میں بھی سلسلہ سرمیہ کا ایک ادنا خادم ہوں، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بات کہہ رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کہتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود آواز سے پڑھا پھر صحابہ نے آواز سے پڑھا۔ اگر آواز سے نہیں پڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ کہنا کس طرح ثابت ہوا؟ اپنی بیعت کا اظہار کرنا کس طرح ثابت ہوا؟ اور یہ کہنا کس طرح ثابت ہوا؟ اے اللہ آپ نے بھیجا مجھے اس کام کے لیے تھی، میرا مقصد حیات یہی تھا، میں آیا ہی اس لیے تھا، میں مبعوث ہی اس کلمے کے لیے دیا گیا ہوں۔ مولوی تو صرف اس بات پر لڑ رہا ہے نا اونچی آواز سے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ بعضوں نے تو اللہ کے بندوں نے اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی مولوی مجھے یہ نہ کہیں کہ زیادتی کرتا ہے، اس کو مکروہ تک لکھ چھوڑا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ خیر بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں رہے، بتا بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، دونوں بات ثابت ہے۔ آواز بھی بلند ہے، نبی کی آواز بلند ہوئی ہے، اور حکم کیا ہے مومن کو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مان، اس کے رسول کی مان۔ دوسری بات بعد میں کہیں گے، ہم نے تو مان لی ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، تو ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ اب ختم شریف کے بعد یعنی جو آپ نے کلام پڑھا تھا اس کے اصالہ ثواب کرنے کے بعد
اب مجلس ذکر ہے، ذکر ہی ہوگا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کس کلمے کا ذکر کیا؟ کس کا؟ احمدہ بلال عبداللہ کے جان سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا دو جہاں فخر الرسل ہادی اکمل سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی حضرات اصحابہ علیہم الرضوان انہوں نے بھی بلند آواز سے پڑھا. تو لا الہ الا اللہ تو پھر پڑھنا چاہیے نا. ہم قادری ہیں ہم تو پڑھیں گے بھائی. قادری بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم خفی ذکر کو کچھ اور کہتے ہیں. معاذ اللہ نقل کفر کفر نواشد نہ کیوں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس کو اپنی جگہ پر افضلیت حاصل خفی ذکر کو اپنی جگہ پر خفی کہتے ہیں جو چپ کے پڑھا جائے آہستہ آہستہ پڑھا جائے. اس میں وقوف قلبی بھی شامل ہے نفی اثبات بھی شامل ہے. وہ بھی شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے وہ بھی پڑھو درجہ بدرجہ وہاں. لیکن ہم یہ بےہودہ کام نہیں کرتے. ایک حدیث کا انکار کرنا دوسری کا اثبات کرنا یہ کفر سمجھتے ہیں. ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں اس کا بھی اقرار کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں چلو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے کیا ہوگا اب تو سکھانے کی ضرورت نہیں اس لیے کلمہ بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. سکھانے کے لیے کیا ہوگا دوسروں کے لیے نہیں کیا ہوگا. امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے اور یہ مجلس مبارک حضرات صحابہ کی ہے. آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہے. ایک عربی آیا قبیلہ بنو سلیم کا وہ شکار کر کے آیا تھا. اس کی کھوجی یعنی تھیلے میں زندہ گو تھی. کسی سے پوچھا اس نے یہ کون ہے جس کے گرد لوگ جمع ہیں یہ کون؟ کسی صحابی نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر قرآن مجید کتاب نازل ہوتی ہے. میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلدی کے ساتھ آیا اور بکواس کرنے لگا بکنے لگا گالیاں دینے لگا. اور یہ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہوگا بڑے دبنگ تھے جوش و جذبے والے تھے. غلبہ محبت کا ان کا حال بھی عجیب تھا. میں جھٹ سے تلوار لے کر کھڑا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دی اس کے گردن مار دوں. تو ہم نے کہا عمر برداشت کر صبر کر ٹھہر جا. جب اس کی بکواس بند ہوئی اس کی یاوہ گوئی بند ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کس بات نے اس کے لیے اکسایا ہے یہ تم کر رہے ہو جو تم نے کہا ہے کیوں کہا ہے ایسا کس وجہ سے کہا. اس نے کہا اگر مجھے لوگ جلد باز نہ کہتے محمد میں تیری گردن ابھی کاٹ دیتا. میری بات سے میں برداشت پائے جو تو کر رہا ہے میں تو اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ ہوں.
اللہ کی بات لے کر آیا ہوں. جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, اس گو کو پکڑا. وہ بھی موٹی تازی تھی, شکار جو کر کے لایا تھا, اور اس کو زور سے زمین پر پٹکا. اور نے کہا جو اللہ کا رسول ہے پھر یہ تیری گواہی دی, بس میں تو مانتا ہوں, بات ختم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف مخاطب ہوتے. آپ نے فرمایا گو تو بتا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے, کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ ایسے بولی جیسی انسان باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش کا رب ہے, جس کی راہ سمندروں میں ہے, جس کی حکومت ساری زمین پر ہے, جو ہر شے کا رب ہے. بس اس کو اتنی بات کہنا تھا. آپ نے فرمایا میرے بارے میں بھی کچھ بتا. میں نے کہا اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور میں گواہی دیتی ہوں, صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول, میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ قبیلہ بنو سلیم کا جوان عربی جب سے اٹھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. بس میں مان گیا ہوں, بات میری سمجھ میں آ گئی, کوئی بہار مجھے نہیں رہا. آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ, اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے, آپ نے میرے ذریعے اس پر ہدایت کی راہ کھول دی. پھر اس کو نماز کی تلقین کی, قرآن کی تلقین کی. یہ میں لے کر آیا ہوں, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. وہ تھوڑا سا اس نے سیکھا, واپس چل دیا. کوئی تھوڑی دور گیا تھا, قبیلہ بنو سلیم کے 1000 آدمی سواریوں پر بیٹھ کر اسلحہ سے لیس, تلواریں ان کے ہاتھ میں مرصع, چمکتی ہوئی تلواریں, نیزے, بھالے. جس نے میں نے قبیلے کو دیکھا, مجھے کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگے ہم تو محمد کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے جا رہے ہیں. معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا بھجا تو کہ سنا اس نے قوم میں افتراق پیدا کر دیا ہے, قوم انتشار کا شکار ہے, ہر گھر آپس میں دست گریباں ہے. میں بات سنو, میں وہیں سے آ رہا ہوں. پھر اس نے گو نکالی. اس نے کہا اس گو نے وہاں باتیں کی ہیں, گواہی دی ہے, میں بھی مسلمان ہو کر آیا ہوں. نے کہا اچھا, نے کہا وہ باقی اللہ کا رسول ہے, کوئی جھوٹی بات نہیں, بناوٹی بات نہیں ہے, اور پھر باقی اللہ کا رسول ہے. اچھا, چونکہ قبیلے کا آدمی تھا, چلے ٹھیک ہے, ہمیں بھی پھر وہاں لے چلے. 1000 آدمی یکمشت بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا, اور ان سب نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. اور سب نے کتنے؟ 1000. زور سے بولے ہیں. کتنے؟ 1000. آپ تو بھی تھوڑے ہیں. کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 1000 نے. اونچی آواز سے پڑھا ہوگا نا, اونچی آواز سے پڑھا ہوگا نا, بے شک, بے شک. ایسا پڑھا ہوگا نہیں, اونچی آواز سے پڑھا.